بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مدنی صورتوں کی خصوصیات، تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ خطبہ حجۃ الوداع جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج سن 10 ہجری کو میدان عرفات میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لحاظ سے اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آج ہم اس کے جو اہم نکات تھے ان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں اپنی رحلت کی خبر دے دی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی رحلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرا خیال ہے میں اور تم اس مجلس میں پھر کبھی اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ تاریخ دمشق یعنی اتنا بڑا مجمع ہو جس میں 1.25 لاکھ انسان جمع ہوں، اور پھر میدان عرفات ہو، اور پھر ذی الحج کے مہینہ ہو، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح میں پھر تمہیں اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اسی سال انتقال کر گئے تھے۔ اسی طرح اس خطبے کا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ لازمی قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اس طرح محترم ہے جس طرح اس دن کی، اس شہر کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان و مال اور عزت کے تحفظ کے متعلق ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اسی طرح محترم ہے جس طرح اس دن کی اور اس شہر کی۔ شہر سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے، شہر سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے، اور اس مہینے کی، مہینے سے مراد کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ تو تمہاری جان، مال، عزت، آبرو اسی طرح محترم اور محفوظ ہے جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر جاہلیت کی رسومات باطلہ کا بھی ابطال فرمایا، ختم فرما دیا۔ جتنی بری رسمیں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر رائج تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بری رسموں کا خاتمہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کی تمام باتیں، تمام بری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے روندی جا چکی ہیں۔ اسی طرح نسلی تفاخر کا خاتمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب معاشرہ، مکہ مکرمہ کے لوگ اپنے خاندان پر، اپنے نسل پر، اپنی قوم اور قبیلے پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہاں ہم قریشی ہیں، ہم ہاشمی ہیں۔ کوئی کہتا جی ہم بنی عدی سے تعلق رکھتے ہیں، بنو بکر سے ہمارا تعلق ہے، تو اپنے خاندان پر فخر، اپنے نسل پر فخر،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بالکل خاتمہ فرما دیا. فرمایا افلا ترجعوا بعدی ذلا لا یضرب بعضکم رقاب بعض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد. کیا نسل، کیا قومیت؟ تم سب کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے. تو لہذا نسلی تفاخر، خاندانی تفاخر، اس سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ خاتمہ کر دیا. مساوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر تمام انسانیت کو برابر قرار دے دیا. کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. فضیلت اور بزرگی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم لواحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام. کسی کو کوئی فوقیت برتری نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر. صرف فضیلت اور بزرگی کا معیار جو ہے الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فضیلت اور بزرگی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ باعزت، باوقار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. اسی طرح سود کی حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تمام سودی معاملات کو باطل قرار دے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کیا. انہوں نے لوگوں سے بڑا سود لینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو سود کا خاتمہ کیا اپنے خاندان سے کیا، یعنی اپنے چچا کے سود کو ختم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی بالکل ممانعت کرا دی اور حرام قرار دیا سود کو، اور سود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. اسی طرح قصاص اور دیت. قصاص کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کسی کو ایسی چیز سے مارا جس سے موت واقع ہو جاتی ہے اور آدمی کی موت واقع ہو گئی تو اب بدلے کے اندر قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، اسے قصاص کہتے ہیں. دیت جو ہے قتل خطا کی صورت کے اندر ہوتی ہے، یعنی عام طور پہ کوئی ایسی چیز ماری جس سے موت واقع نہیں ہو سکتی تھی لیکن آدمی کو اس سے موت واقع ہو گئی. تو اب اس صورت کے اندر کیا ہے، 100 اونٹ ہے، اس کو دیت بولا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاتل نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے، آلے جارحہ سے مارا ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، تو بدلے کے اندر اس کو بھی کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. اور اگر جان بوجھ کر تو مارا ہے لیکن ایسی چیز سے مارا جس سے موت واقع نہیں ہوتی، آگے بندہ مر گیا ہے، تو اس صورت میں دیت آتی ہے، 100 اونٹ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں غلاموں کے حقوق بھی متعین فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار یہ تمہارے غلام ہیں، جو تم خود کھاؤ انہیں بھی اس میں سے کھلاؤ، جو تم خود پہنو ان کو بھی انہی میں سے پہناؤ. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے بھی حقوق متعین فرمائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا ان پر اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عورتوں کے حقوق متعین کیے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کا بھی درس دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، اس کی خوشی اور مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا، ہاں اگر اس نے اجازت دے دی پھر اس کا مال آدمی لے سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کتاب اللہ کی پیروی کی تلقین کی کہ مسلمان جب تک کتاب اللہ کو تھامے رہیں گے تب تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مقدس۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ حبل اللہ جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وراثت کے قوانین بھی متعین فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا، بیٹے کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حصہ ہے، ماں باپ کا کیا حصہ ہے، بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہے، ہر ایک کا اللہ رب العزت نے حصہ متعین کر دیا۔ لہٰذا کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ اسلامی معاشرے کی تشکیل دی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدینہ عالیہ کے اندر، اب ریاست کے امور کو چلانے کے لیے ایک خلیفۃ المسلمین بنتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، ایک آدمی کو لوگوں پر امیر متعین کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی اطاعت کرو، خواہ کوئی حبشی ہی تمہارا امیر کیوں نہ ہو، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے، یعنی تمہارا امیر جب تک تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو ساتھ لے کر تمہیں چلتا ہے، تو تمہارے پر اس کی اطاعت لازم و واجب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترم مہینے 4 ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرب کی عادت تھی جس مہینے کو چاہ محترم سمجھا، جس کو چاہ جیسے کیا، ان کی رد و بدل بھی کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال کے 12 مہینے ہیں، ہر سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے، احترام والے مہینے، ان میں سے ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب، 4 مہینے، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر محترم قرار دیا ہے۔ اسی طرح اعمال کی ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے اعمال کا، اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر باپ نے کوئی جرم کیا ہے، باپ نے کوئی کام کیا ہے، باپ نے کوئی غلطی کی ہے، تو اس کی غلطی کی سزا میں اس کے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ اس کا باپ ہی جواب دہ اور ذمہ دار ہوگا اپنے اعمال کا۔ اسی طرح اگر بیٹے نے کوئی برائی کی، کوئی غلط کام کیا، خلاف شرع کام کیا، تو اب بیٹے کی وجہ سے، بیٹے کے اعمال کی وجہ سے باپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اعمال کا ذمہ دار خود وہی آدمی ہے جو اعمال کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح دیگر احکامات بیان فرمائے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ختم نبوت کا بھی اعلان فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور فرمایا تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یعنی جس طرح میں اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اسی طرح تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں آئے گی، تم آخری امت ہو۔ فرمایا انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی ذمہ داری بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کے ذمہ لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، میرا یہ پیغام جو میں تمہیں یہاں دے رہا ہوں، اس پیغام کو موجودین حاضرین لے کر ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ذمہ تبلیغ دین کا کام لگایا ہے، یہ بھی گویا کہ امت کے ذمہ ایک طرح کا فرض ہے۔ اسی طرح آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے حق کی ادائیگی میں صحابہ کرام سے شہادت لی۔ فرمایا میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے، احکامات خداوندی کو پہنچانے کی میری ذمہ داری تھی، کیا میں نے وہ ذمہ داری تم تک پہنچا دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے امانت پہنچا دی، بلکہ امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ شہادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی۔ اسی طرح اسی میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بشارت اور خوشخبری سنائی۔ وہ بشارت اور خوشخبری اس بات کی تھی کہ یہ شریعت اور دین کا جو سلسلہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ چلتے 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 جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ انسانیت کی ہدایت کا جو فریضہ، جو دین اللہ رب العزت عطا فرماتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اپنی امت کو خوشخبری دے دو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارا دین مکمل کر چکا اور اللہ رب العزت تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، باقی صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی نعمت ہم پر تمام ہو گئی، دین اسلام کو ہمارے پر مکمل کر دیا ہے، رسول اللہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ مقصد اپنی تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، صدیق اکبر ایک طرف کونے میں ہو کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابوبکر آج خوشی کا دن ہے، روتے کیوں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتا اس لیے ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ کر کے جانے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے ملنے والے ہیں۔ چنانچہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے اندر انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ آج ہم نے پڑھے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ یہ مختصر سوال بن سکتا ہے حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے، یا خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کہاں دیا۔ جو بھی مختصر سوال بنتا ہے کہ حجۃ الوداع کے چند نکات لکھیے، تفصیلی سوال بھی آ سکتا ہے، مفصل نوٹ لکھیں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات پر، تو یہ 8 نمبر کا سوال ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔